اور اعتماد دیکھو نبی کا اس گھرانے پر. جب کوئی روپوشی کے ایام میں ہوتا ہے نا، اپنے خاص دوستوں کو بھی نہیں بتاتا، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا کہ میں کہاں ہوں یا کہاں جا رہا ہوں، کہ بھائی کوئی ریٹ پڑ گئی، ان کو 2 تھپڑ لگے تو ایسا نہ ہو کہ فوراً بتا دیں وہ فلاں کزن کے گھر پہ ٹھہرا ہوا ہے. تم لوگ تو ان حالات کو زیادہ جانتے ہو نا سپاہ والوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادھر اتنا اعتماد ہے، یہ بچیاں ہی صحیح جان دے دیں گی، پتہ نہیں بتائیں گی. اور پھر ہوا بھی، آیا ابو جہل پوری ریٹ لے کر، سیدھا اندر گھس گیا، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا، آج کئی لوگ ایسے ہیں جو اس لیے کام نہیں کرتے، جڑتے نہیں ہیں جماعت میں، یار ریٹ نہ پڑے. گھر میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال نہ ہو جائے، یہ مسئلہ نہ ہو جائے، وہ مسئلہ نہ ہو جائے. اور جس صدیق نے نبی کے لیے اپنی چادر 4 دیواری کے تقدس کا خیال نہیں کیا، میرے دوست آج اس صدیق کی چادر کے لیے اور اس کی عزت و ناموس کے لیے اپنی چادر اور 4 دیواری کے مقدس کا خیال نہ کرنا. جیسے اس نے خیال نہ کیا، اللہ نے صدیق کو کامیاب کیا. تو صدیق کے لیے پرواہ نہ کرے گا، اللہ تجھے بھی کامیاب کرے گا. تجھے ڈر ہے کہ چادر 4 دیواری کا تقدس پامال نہ ہو. یہاں صدیق کو پتا تھا کہ یہاں میرے گھر ضرور آئیں گے، اپنی چادر 4 دیواری کے تقدس کی پرواہ نہیں کی. اور وہ آ گیا ابو جہل. عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ربیعہ بھی تھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، وہ بھی تھے. اور آ کر کہا اسما کو، کیونکہ حضرت عائشہ تو چھوٹی تھی 4 سال، حضرت اسما 9 سال کے قریب. کہاں ہے تمہارا باپ؟ پتہ ہے؟ اب اگر بولے نہیں پتہ تو تربیت صدیق کے یہاں ہوئی ہے. بتاتی ہوں کہ پتہ ہے تو پھر خطرہ نہ ہو. ہمت کر دی، جھوٹ نہیں بولا، تربیت صدیق کی ہے. دشمن کے نرغے میں کھڑے ہو کر صدیق کی بیٹی جھوٹ نہیں بولتی. صدیق کیسے بول سکتا ہے؟ اور آ کر کہا بتاؤ تمہارا باپ نبی کہاں ہے، پتہ ہے تمہیں؟ کہتی ہیں پتہ ہے، گردن اٹھا کے کہتی ہے پتہ ہے. ابو جہل خوش ہو گیا، ابھی تو پکڑے جائیں گے. کہاں ہے بتاؤ؟ اب بتانے کے لیے تھوڑی بتایا ہے. ادھر آ ستم گر ہم انر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آ جا تو ٹل لا لے. نے کہا نہیں بتائے گی. کہا بتا تو نہیں سکتی، جان دے دوں گی لیکن پتہ کافر کو نہیں، نبی صدیق کا پتہ مسلمان کو بتاؤں گی. ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا. حضرت اسما کی کان کی بالی جا کے 3-4 فٹ دور جا کے گری. ابو جہل لمبا تڑنگا تھا، اتنے زور سے ایک بچی کو تھپڑ، اور پھر دوسرا تھپڑ مارنے لگا تو ابو سفیان آ گئے. تو شرم کر، عورت ذات پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی حیا کر. یہ تو عرب کی کلچر اور ثقافت کے خلاف ہے. بچی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے ہم اتنے کمزور ہو گئے. اور ابو سفیان نے ہاتھ پکڑ لیا. یہ صدیقی گھرانے اور صدیق کی بیٹی کے لیے ابھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے ابو سفیان، لیکن اتنا دفاع کیا ہے تو اللہ نے ابو سفیان کو پھر اس اجر سے خالی نہیں چھوڑا. اس کا بدلہ اللہ نے ضرور دیا ہے. اس ریٹ مارنے والوں میں اور بھی تھے، لیکن کسی کو اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دی. لیکن جس نے صدیق کی بیٹی کا دفاع کیا ہے، اللہ نے اسی نیکی کی برکت سے پھر اس ابو سفیان کو فتح مکہ کے دن ایمان کی دولت سے بھی نوازا. ابو سفیان کے گھر کو پیغمبر نے دار الامن بھی قرار دیا. اور پھر یہی ابو سفیان ہیں جس کو پیغمبر نے طائف کے مال غنیمت کا
امیر بھی مقرر کیا ہے، اور پھر جب طائف کے قیدی پکڑ کے لائے گئے ان قیدیوں کی حفاظت کا امیر بھی حضرت ابو سفیان کو مقرر کیا ہے۔ پھر اسی نیکی کی شاید برکت تھی کہ ابو سفیان صحابی بنے، پھر ان کی دونوں آنکھیں جنگ میں شہید بھی ہو گئی، اور یہ شاید اسی نیکی کا بدلہ ہے جو صدیق کی بیٹی کے لیے ابو سفیان نے کیا تھا۔ تو اللہ نے اس انداز میں بدلہ دیا کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ، سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں اللہ نے حنین کا واقعہ بیان کیا ہے، تو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے حنین کے دن سکینہ نازل کی، رحمت نازل کی رسول پر اور مومنوں پر۔ قرآن نے جس سکینہ کو ذکر کیا ہے کہ وہ سکینہ نبی پر اور مومنوں پہ نازل کی ہے، اس حنین کی جنگ میں ابو سفیان بھی شریک تھے، وہ ابھی ایمان نہیں لائے ہوئے اور صدیق کی بیٹی کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ اتنا کچھ دیتے ہیں، اللہ مجھے تجھے بتا رہے ہیں آ صدیق کی بیٹی کے لیے میدان میں، اگر تو نے اپنی جان کے نذرانے دے دیے، اور جیسے عبد الغفور ندیم کامیاب ہوا اس کی قبر سے خوشبو ہم نے سونگھی ہے، تم نے سونگھی ہے۔ اللہ نے دنیا میں بتا دیا ہے جو صدیق کے بیٹی کا دفاع کرے ضائع نہیں ہوتا، رنگ جاتا ہے۔ یہ نیکی تھی کہ ابو سفیان آڑے آئے، اس لیے اس ریٹ مارنے والوں میں کسی کو ہدایت نہیں ملی۔ کس کو ملی؟ ابو سفیان کو۔ بولو رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ احسان کیا ہے